बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या आपकी भी एड़ियाँ फट जाती हैं? अगर हाँ तो इसकी वजह जानिए इस वीडियो में। वजूहात के साथ साथ इसके इलाज की 10 तदाबीर भी आपके साथ शेयर करूंगी, जिसके बाद इंशाल्लाह कभी भी आपको इस शिकायत का सामना नहीं होगा। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर दें ताकि मज़ीद वीडियोस भी आपको देखने को मिलती रहे। जब भी हम फटी एड़ियों की बात करते हैं तो दिमाग में सिर्फ एक ही बात आती है कि एड़ियां फटने की वजह खुश्की या हमारे जिस्म में पानी की वजह हो सकती है। ये ज़रूरी नहीं है कि एड़ियां फटने की वजह सिर्फ मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल ना करना ही हो, बल्कि कई ऐसी आदत होती हैं जिसकी वजह से हमारी एड़ियां फटती हैं। आज हम आपको ऐसी आम आदत के बारे में बताने वाले हैं जिसकी वजह से एड़ियां फटना शुरू हो जाती हैं, जिसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं मोटापे की वजह से। हमारे पाँव पर पूरे जिस्म का वजन पड़ता है। ज्यादा वजन होने की वजह से तलवों पर जरूरत से ज्यादा दबाव पड़ता है। इस सूरत हाल में अगर आप अपनी एड़ियों पर किसी किस्म के मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल भी नहीं कर रहे होते तो इससे आपकी एड़ियां फट जाती हैं। इसके बाद है हमारी जिल्द के लिए मुतादिद विटामिन, नमकियात और दीगर ग़िज़ाई अज्जा बेहद ज़रूरी होते हैं। अगर हमारे जिस्म में इन तमाम चीज़ों की कमी हो जाती है तो हमारी जिल्द खुश्क हो जाती है और यही वजह है कि हमारी एड़ियां खुश्क होने के साथ साथ फट भी जाती हैं। नंबर 3 पे आएगा, एड़ी की तरफ से खुले जूतों का ज़्यादा इस्तेमाल करना भी फटी एड़ियों का बाइस बन सकता है। एड़ियां फटने की एक और बड़ी वजह गर्म पानी से नहाना भी है। गर्म पानी से नहाना हमें सुकून तो पहुंचाता है, लेकिन बदकिस्मती से ये हमारी जिल्द के लिए अच्छा साबित नहीं होता। गर्म पानी हमारे जिल्द पर मौजूद कुदरती तेल को निकाल देता है, जिसकी वजह से जिल्द खुश्क हो जाती है। मंदरजा बाला ऐसी आदत है जिसकी वजह से हमारी एड़ियां फट जाती हैं। इसलिए एड़ियों का ख्याल रखने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने पाँव पर अच्छी तरह वैसलीन लगाएं और इन्हें कभी भी खुश्क ना छोड़ें। खुश्क मौसम में कई अफराद की एड़ियां फटने लगती हैं, जिससे पैरों की खूबसूरती मांद पड़ जाती है। वैसे तो मौसम सरमा के दौरान लोगों को फटी एड़ियां परेशान करती हैं, लेकिन अक्सर औकात खवातीन मौसमी गर्मा में भी फटी एड़ियों की शिकायत करती हैं, क्योंकि इनके हाथ और पाँव ज्यादा देर तक पानी में रहते हैं, जिससे जिल्द खुश्क हो जाती है। फटी एड़ियों के 9 मौसर इलाज जानिए और पाँव की खूबसूरती बढ़ाइए। इसके साथ आखिर में मैं एक आपको होम बेस्ड क्रीम बनाने का रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूंगी। फटी एड़ियों को पाँव का सबसे आम तिब्बी मसला समझा जाता है। ये मसला आमतौर पर तकलीफ दे तो नहीं होता, लेकिन इसकी वजह सस्ते पाँव से खूबसूरती बुरी तरह मुतासिर होती है। पाँव की खूबसूरती को दोबारा हासिल करने के लिए फटी हुई एड़ियों का इलाज इंतहाई ज़रूरी है। ताहम फटी एड़ियों के लिए किसी भी किस्म के इलाज से कबल ये जानना नहायत ज़रूरी होता है कि आपकी एड़ियां किस वजह से फटती हैं। ज़्यादातर लोगों की एड़ियां सर्द मौसम शुरू होते ही फटना शुरू हो जाती हैं, जबकि कुछ लोगों को साल भर वक्फे से इस मसले का सामना करना पड़ता है। पाँव की इस मसले की कई वजूहात होती हैं। आमतौर पर पानी के कम इस्तेमाल, जिस्म में पानी की कमी, पाँव पर मॉइस्चराइजर इस्तेमाल ना करना और गर्म पानी से नहाने की वजह से एड़ियां फटती हैं। ताहम कुछ लोगों में दीगर कई वजूहात भी हो सकती हैं, जो कि मैं ऊपर जिक्र कर चुकी हूँ। फटी एड़ियों के इलाज के तरीकों पर अब बात कर लेती हूँ। फटी एड़ियों से मुकम्मल निजात पाने के लिए मंदरजा झेल इलाज नहायत मौसर साबित हो सकते हैं। इन मुख्तलिफ इलाजों पर अमल करना इस वक्त तक ज़रूरी होता है जब तक कि एड़ियाँ मुकम्मल तौर पर सेहतमंद ना हो। एड़ियों के सेहतमंद होने के बाद आपको आपके ऐसे इकदाम भी उठाने की ज़रूरत होगी जिससे ये दोबारा ना फड़ें, जिसमें नंबर 1 पे आ जाएगा विटामिन ई का इस्तेमाल। विटामिन ई को जिल्द के लिए बहुत मुफीद विटामिन समझा जाता है। इसके इस्तेमाल से न सिर्फ जिल्द के कई तिब्बी मसाइल से बचाव में मदद मिलती है, बल्कि इसे जिल्द की बीमारियों जैसे कि फटी एड़ियों का इलाज भी समझा जाता है। विटामिन ई जिस्म में एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काम करता है और सेल्स की हिफाजत में अहम किरदार अदा करता है, जिससे ये सेल्स ज्यादा देर तक जिंदा रहते हैं। इसके साथ साथ डाइटरी विटामिन ई जिल्द में मौजूद कोलेजन की हिफाजत करता है, जिससे जिल्द पर बुढ़ापे के आसार कम हो जाते हैं।
اس وائٹامن کی وجہ سے جلد کو خشکی کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑتا، جس سے ایڑیوں کے پھٹنے کے خطرات کم ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ایڑیاں نہ پھٹیں اور پاؤں بھی خوبصورت نظر آئیں تو وائٹامن ای کے باقاعدہ استعمال کو یقینی بنائیں۔ وائٹامن ای حاصل کرنے کے لیے آم، سورج مکھی کا تیل، ہیزل نٹس اور بادام کا تیل استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ مارکیٹ سے ایویان نام کے کیپسول آسانی سے مل جاتے ہیں۔ روزانہ 200 mg یا پھر ڈاکٹر کے مشورے سے 400 mg کا کیپسول استعمال کریں۔ نمبر 2 پہ آ جائے گا پاؤں کو موئسچرائز رکھنا۔ ایڑیوں کے پھٹنے کی وجہ سے جلد کی موٹی اور خشک ہو جاتی ہے، اور ایڑیوں کی جلد کا موٹا پن اور خشکی شدت اختیار کر جائے تو اس پر وزن آنے کی صورت میں یہ ٹکڑوں میں تقسیم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے ایڑیوں کے پھٹنے کے عمل کو روکنے کے لیے ان کی نمی کو برقرار رکھنا نہایت ضروری ہوتا ہے۔ پاؤں کو موئسچرائز یا ان کی نمی کو برقرار رکھنے کے لیے آپ مختلف کریمز استعمال کر سکتے ہیں، تاہم اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے پاؤں کو تھوڑی دیر کے لیے نیم گرم پانی میں بھگوئیں۔ اس کے بعد ایڑیوں کی سخت اور ابری ہوئی جلد کو ہٹانے کی کوشش کریں۔ پھر اس کے بعد پاؤں کو خشک کر کے ان پر پیٹرولیم جیلی لگائیں۔ پیٹرولیم جیلی لگانے کے بعد اگر آپ چاہیں تو جرابیں پہن سکتے ہیں۔ نمبر 3 پہ آ جائے گا شہد کا استعمال۔ شہد کے استعمال کو بھی پھٹی ایڑیوں کا مؤثر علاج سمجھا جاتا ہے۔ طبی تحقیقات کے مطابق شہد میں اینٹی بیکٹیریل یعنی بیکٹیریا کو ختم کرنے والی خصوصیات پائی جاتی ہیں، اس لیے شہد کو زخموں کی صفائی کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ شہد کو جلد کی نمی کو برقرار رکھنے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پھٹی ہوئی ایڑیوں سے نجات پانے کے لیے شہد کو پانی میں مکس کر کے پاؤں تھوڑی دیر کے لیے اس پانی میں بھگو دیں۔ شہد کا ماسک بھی پاؤں پر لگایا جا سکتا ہے۔ مزید شہد کے فوائد جاننے کے لیے انٹرنیٹ پر سرچ کر لیں۔ نمبر 4 ناریل کا استعمال۔ عام طور پر ناریل کے تیل کو جلد کی خشکی، ایگزیما اور جلد کی خارش کے علاج کے لیے گھریلو ٹوٹکوں کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ معروف انٹرنیشنل ہاسپٹل سے تعلق رکھنے والے ڈرماٹولوجسٹ کہتے ہیں کہ ناریل کا تیل کا استعمال جلد کی نمی کو بحال رکھنے میں انتہائی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ناریل کے تیل میں اینٹی مائکروبیل اور سوزش کو کم کرنے والی خصوصیات بھی پائی جاتی ہیں، جو کہ پھٹی ہوئی ایڑیوں سے نجات پانے میں مدد فراہم کرتی ہیں۔ نمبر 5 پہ آ جائے گا پانی کا زیادہ استعمال۔ جیسا کہ اوپر بیان ہوا ہے کہ پانی کے کم استعمال کی وجہ سے جلد کے مسائل لاحق ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ایڑیوں کا پھٹنا ان مسائل میں شامل ہے۔ اگر آپ کی ایڑیاں پھٹنا شروع ہو گئی ہیں اور آپ پانی بھی کم استعمال کرتے ہیں تو پانی کو زیادہ مقدار میں استعمال کرنا شروع کر دیں۔ پانی زیادہ استعمال کرنے سے آپ کی ایڑیوں کے پھٹنے کا عمل سست ہو جائے گا اور مستقبل میں بھی ان کے پھٹنے کے خطرات کم ہو جائیں گے۔ ایڑیوں کے پھٹنے کے عمل کے آغاز میں اگر ان کے علاجوں کو استعمال کیا جائے تو یہ مؤثر ثابت ہو سکتے ہیں، تاہم اگر آپ کی ایڑیوں کے پھٹنے کا عمل شدت اختیار کر چکا ہے تو پھر آپ کو کسی ڈرماٹولوجسٹ سے رابطہ کرنا ہوگا۔ نمبر 6 پہ آ جاتا ہے بالائی دودھ کی کریم۔ پھٹی ایڑیوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے بالائی بہترین موئسچرائزر ہے جسے پھٹے ہوئے ہونٹوں، ایڑیوں، ہاتھوں اور چہروں پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 7 اگر ایڑیاں کافی حد تک پھٹی ہیں تو ہفتے میں 2 بار نیم گرم پانی میں 2 چمچے سرکہ اور شیمپو شامل کریں اور اس پانی میں 15 منٹ کے لیے پاؤں کو ڈبو کر رکھیں۔ پھر کسی پتھر یا فٹ فائلر سے ایڑیوں کو آہستہ آہستہ رگڑنے کے بعد تولیے سے خشک کر لیں۔ اب ایڑیوں پر پیٹرولیم جیلی کا اچھے طریقے سے لیپ کریں حتیٰ کہ جیلی دراڑوں کے اندر چلی جائے اور اس کے بعد جرابیں پہن لیں۔ کوشش کریں کہ یہ عمل روزانہ رات کو سونے سے پہلے دہرائیں۔ نمبر 8 وائٹامن سی۔ پھٹی ایڑیوں اور خشک جلد سے بچاؤ کے لیے وائٹامن سی کا استعمال لازمی کرنا چاہیے۔ پیرافین پیڈیکیور بھی ایڑیوں کو نرم اور صاف کرنے کے لیے بہترین ہے۔ نمبر 9 موم بتی۔ اگر آپ کی ایڑیاں زیادہ خراب نہیں تو موم بتی پگھلا کر موم کے قطرے ایڑیوں پر اس طرح گرائیں کہ دراڑیں بھر جائیں۔ اس کے بعد جرابیں پہن کر 20 منٹ کے بعد موم کے قطرے چھیل کر اتار لیں۔ یہ عمل ہفتے میں 2 سے 3 بار دہرائیے۔ موسم سرما میں پھٹی ایڑیوں کے لیے کریم گھر پر بنائیں۔ اب آخر میں ایک کریک ہیل موئسچرائزر بنانے کی ٹپ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں جو بہت ہی زبردست ہے۔ انشاءاللہ ان تمام طریقوں کے بعد آپ کو کبھی بھی پھٹی ایڑیوں کا سامنا نہیں ہوگا۔ نمبر 10
موسم سرما میں ایڑیاں پھٹنا نہایت تکلیف دہ مسئلہ بن سکتا ہے جو چلنا پھرنا بے حد مشکل بنا دیتا ہے، جبکہ پھٹی ایڑیوں پر زخم بن جاتے ہیں اور خون بھی بہنے لگتا ہے۔ اس مسئلے کے حل کے لیے 4 عدد موم بتیاں لے کر پین میں ڈال کر انہیں پگھلا لیں۔ پگھلنے کے بعد ان میں سے دھاگا نکال لیں۔ اس کے بعد اس میں 1 چائے کا چمچ ہلدی، 1 چمچ نمک، 1 چمچ ناریل کا تیل، 1 چمچ سرسوں کا تیل اور 2 چٹکی پھٹکڑی ڈال دیں۔ پھٹکڑی کے استعمال میں بہت احتیاط کریں کیونکہ یہ جلد کو کاٹ بھی سکتی ہے۔ ان تمام اشیاء کو پین میں اچھی طرح ملا لیں۔ اس کے بعد کسی جار میں بھر کر رکھ لیں۔ ٹھنڈا ہونے کے بعد یہ کریم کی شکل اختیار کر جائے گی۔ اس کریم کو روزانہ ایڑیوں پر لگائیں۔ صرف 2 دن میں ہی اس کا اثر واضح ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس کریم کے روزانہ استعمال سے صرف 1 ہفتے میں ہی ایڑیاں نرم و ملائم ایسی ہو جائیں گی جیسے کبھی پھٹی ہی نہیں تھی۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ ویڈیو کو دوست احباب کے ساتھ لازمی شیئر کر دیں۔ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو آل پہ سیٹ کر دیں۔ آخر میں میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ کے لیے اچھی صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔